السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 423 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 71 ترجمہ معارف القرآن۔ اور گمان کیا کہ کچھ گڑبڑ نہ ہوگی، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، بہتیرے اور اللہ دیکھنے والا ہے ان کے کرتوت کو۔ تفسیر اشرفی۔ اور گمان کیا کہ پیغمبروں کی تکذیب اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے کچھ گڑبڑ نہ ہوگی اور ان پر کسی طرح کی کوئی بلا نازل نہ ہوگی، کیونکہ ان کا اپنے تعلق سے یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محب ہیں، اس لیے عذاب میں مبتلا نہ ہوں گے۔ اگرچہ دل سے مانتے تھے کہ ہم خطا کار ہیں اور انبیاء کرام کے قتل اور ان کی تکذیب میں غلطی پر ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں عذاب اس لیے نہیں ہوگا کہ ہمارے آباء و اسلاف کی نبوت ہمیں عذاب سے بچا لے گی، اگرچہ ہم قتل و تکذیب کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہیں۔ المختصر، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر ایمان لائے، پھر شرارت و فساد کے فتون میں منہمک ہو کر اندھے ہو گئے اور راہ حق دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، اور بہرے ہو گئے یعنی حق بات سننے کی بھی صلاحیت نہ رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما کر ان کو توبہ و ایمان کی دعوت دی، تو وہ اپنے کرتوتوں سے باز آئے اور توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر جب آخری نبی کا عہد آیا تو آپ کی نبوت کا انکار کر کے دوبارہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، بہتیرے ان سعادت مند نفوس قدسیہ رکھنے والوں کے سوا جو نبی آخر الزماں کی نبوت پر ایمان لائے، حق کو پہچانا، حق سنا اور حق دیکھا اور اسے قبول کیا، اور اندھے اور بہرے ہونے سے محفوظ رہے۔ ان اندھوں کو معلوم ہونا چاہیے اور اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کے ہر کرتوت کو۔ کیا ان اندھوں اور بہروں کو اس کا بھی شعور نہیں کہ آیت نمبر 72 ترجمہ معارف القرآن۔ بے شک کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل پوجو اللہ کو، میرا پروردگار اور تمہارا پالنہار۔ بے شک جو شرک کرے اللہ سے تو بے شک حرام کر دیا اللہ نے اس پر جنت کو، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تفسیر اشرفی۔ بے شک کفر کیا جنہوں نے اپنی جہالت اور بے بصیرتی کی وجہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے، یہ تو رہی ایک طرف ان کی بکواس، اور دوسری طرف خود حضرت مسیح علیہ السلام کا مبارک ارشاد۔ چنانچہ حضرت مسیح نے کہا اور ہدایت فرمائی کہ اے بنی اسرائیل پوجو اللہ تعالیٰ کو جو میرا پروردگار اور تمہارا بھی پالنہار ہے، یعنی میں تمہاری طرح مخلوق اور مربوب ہوں، جو پیدا کیا گیا اور پالا گیا، تو عبادت خالق اور رب کی چاہیے، مخلوق اور مربوب کی نہیں۔ اور جان لو کہ بے شک جو شرک کرے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کسی غیر خدا کو اس کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں شریک ٹھہرائے، تو بے شک حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو، اس میں اس کو ہرگز داخل نہیں ہونے دے گا۔ الغرض بہشت صرف مومنین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور مشرک نہیں بلکہ موحد ہے، جو مشرک نہیں بلکہ موحد ہے، اور اس مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں ہمیشہ انہیں رہنا ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں جہنم سے بچا کر ان کی مدد کر سکے، غلبہ پا کر یا
شفاعت کر کے۔ اوپر کے بیان میں نصرانیوں کے جس فرقے کا ذکر ہے اس کو یعقوبیہ کہتے ہیں، اور اب آگے ان کے دوسرے فرقوں کے عقیدوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 73 ترجمہ معارف القرآن، بے شک ضرور کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، کوئی معبود نہیں مگر ایک معبود، اور اگر توبہ نہ کی اپنی اس بکواس سے تو ضرور پہنچے گا ان میں جنہوں نے یہ کفر کیا دکھ دینے والا عذاب۔ تفسیر اشرفی، بے شک ان لوگوں نے بھی ضرور کفر کیا اپنی نادانی کی وجہ سے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے۔ ان کہنے والوں کا اعتقاد یہ تھا کہ الوہیت مشترک یعنی سنیکت ہے خدا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام علیہ کے درمیان، اور تینوں میں سے ہر ایک الہ ہے، تو خدا بھی ان تینوں الہ میں سے ایک الہ ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر ایک معبود، یعنی صرف خدا یگانہ ہی معبود ہے جو وحدانیت سے موصوف ہے اور توہو میں شرکت سے برتر ہے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی نہ تو اپنی ذات و صفات میں مستقل بالذات اور واجب الوجود ہے، اور نہ ہی کوئی مستحق عبادت ہے۔ ان تمام بکواس کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی اپنی اس مشرکانہ بکواس سے اور باز نہ آئے اپنے اس کفر سے، تو ضرور پہنچے گا ان میں جنہوں نے یہ کفر کیا ایسا دکھ دینے والا عذاب جس کا دل پر گہرا اثر پڑے گا اور اس کا صدمہ ہمیشہ ہوگا۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔